نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لائے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق لوگ ہیں۔ اکثرهم الفاسقون کا مطلب لیکن اکثر فاسق لوگ ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بیان کی ہے بہترین انداز میں۔ دوسری جگہ پہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم نے تم کو بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اگلی امتوں کی تعداد کو 70 تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم ان سب سے بہتر اور زیادہ بزرگ ہو۔ یہ مشہور حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے حسن کہا۔ یہاں فضیلت کی بات آ رہی ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک امت کھڑی کرنے والا ہوں جو راحت پر حمد و شکر کریں گی اور مصیبت پر طلب ثواب اور صبر کریں گے، حالانکہ انہیں حلم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر بردباری اور دور اندیشی اور پختہ علم کے کیسے ممکن ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہیں اپنا حلم و علم عطا فرماؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بعض بھی بیان کر دوں جن کا یہاں ذکر مناسب نہیں، اور کافی ساری فضیلتیں اس امت کے بارے میں آئی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیر تک باتیں کرتے رہے تھے، پھر صبح جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، آج رات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے۔ کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، بعض کے ساتھ مختصر سا گروہ، بعض کے ساتھ ایک جماعت، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، مجھے یہ جماعت بہت پسند آئی، میں اس جماعت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ جواب ملا آپ کے دائیں طرف دیکھو تو صحیح، اب جو دیکھتا ہوں تو بے شمار مجمع دیکھا جس سے پہاڑیاں بھی ڈھک گئی ہیں۔ اب مجھے سے پوچھا گیا کہو خوش ہوں یا خوش ہو؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ فرمایا سنو،
ایک اور بھی انعام ہے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو ان میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر میری ماں باپ فدا ہوں، اگر ہو سکے تو اور 70,000 میں سے ہی ہونا، اگر یہ نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو پہاڑیوں کے چھپائے ہوئے تھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو آسمان کے کناروں پر تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن کھڑے ہو کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں سے کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بھی اٹھ کر یہی گزارش کی کہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر سبقت عکاشہ، یعنی حضرت عکاشہ علیہ الصلوۃ والسلام عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت کر گئے۔ یہ تھی فضیلت اس امت کی کہ ایک 70,000 بغیر حساب کتاب کے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے اور بھی ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک 70,000 کے بدلے میں اور 70,000، 1,000 کے بدلے میں اور 70,000 ملیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو میں نے کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور شیئر کریں۔